الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیا ہے کئی قوموں کو تم سے پہلے، جب کہ انہوں نے ظلم کیا اور آئے ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر، اور نہیں تھے وہ لوگ کہ ایمان لاتے۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو مجرم ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے بنایا ہے تم کو نائب زمین میں ان کے بعد، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے کہ لوگوں کے متعلق کہ لوگ اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کرتے، اگر ان پر کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو بد دعائیں شروع کر دیتے ہیں۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا، کوئی تکلیف آئی ہے صبر کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اگر اللہ رب العزت تکلیف کو دور کر دے پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ پہلی بات کوئی تکلیف آئی تو بد دعائیں شروع کر دیتے ہیں، اور اگر اللہ رب العزت ان کی اسی بد دعا کے اوپر فیصلہ کر دے، فرمایا کہ لقضی اجلہم، اللہ تو ان کی عمروں کا خاتمہ ہو جائے، وہ سارے ہلاک ہو جائیں۔ جس طرح ہر بندہ اپنے منہ سے بد دعا ہی کرتا ہے کہ میرے اوپر یہ مصیبت آنی ہے، میں ہی ملا ہوں، نعوذ باللہ کفری الفاظ بولتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر اللہ پاک تکلیف کو دور کر دیتا ہے پھر ایسے گزر جاتے ہیں جیسے کہ کوئی تکلیف ان پر آئی ہی نہیں تھی، اللہ نے ان سے کسی تکلیف کو دور کیا ہی نہیں۔ فرمایا کہ جب تم پر کوئی تکلیف آئے تو اللہ سے مدد مانگو، اگر اللہ پاک تکلیف کو دور کر دے پھر اللہ کا ہی شکر ادا کرو، بجائے یہ کہ کسی اور کا شکر ادا کرنے لگ جاؤ۔ آگے اللہ رب العزت وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اسی طرح ہم نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کیا، لما ظلموا، جس وقت انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا۔ یعنی مطلب یہ کہ بہت سی پہلی قومیں جتنے بھی آئی ہیں، اللہ رب العزت نے قومیں ہوں گی یا فرقے یا پارٹی جو بھی کہہ لیں، کہ اللہ رب العزت نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان کو ہلاک کر دیا۔ کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی حکم دے رہا ہے کہ اگر تم بھی یہ کام کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے گا، اگر تم ظلم کا ارتکاب کرو گے۔ اللہ رب العزت کا قانون وہی ہے، اللہ تمہیں بھی ہلاک کر سکتا ہے، مگر لیکن الگ بات ہے یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں کو مہلت دے دیتا ہے۔ ظلم کا نتیجہ ہمیشہ برا ہی نکلتا ہے اور برا نکلے گا۔ جنہوں نے ظلم کیا ان کے ساتھ بھی پیچھے کوئی اچھا نہیں ہوا، اگر دنیا میں ان کو کوئی سزا نہیں ملے گی، آخرت میں تو اللہ کے پاس ان کی سزا ہے ہی۔ اس لیے فرمایا کہ جو بھی ظلم کرے گا اس کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلے گا، یا تو اللہ پاک دنیا میں ہی ان کو سزا دے گا اور آخرت میں دے گا، یا صرف اللہ پاک آخرت میں ان کو سزا دے گا۔ وجاءتهم رسلهم بالبينات، فرمایا کہ جنہوں نے ظلم کیا ان کو ہم نے ہلاک کیا۔ وجاءتهم رسلهم بالبينات، ان کے پاس ہمارے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے، ان کو واضح ہدایات اور معجزات پیش کیے۔ یعنی انبیاء کرام نے اپنے واعظ کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، دعوت کے ذریعے اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ وما كانوا ليؤمنوا، مگر وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ انہوں نے خدا کے انبیاء، کتابوں کا، فرشتوں کا اور قیامت کے دن کا انکار کیا۔ اپنی زبانوں سے کہتے تھے کہ ہم نہیں مانتے، جو قیامت یا عذاب ہم پر لانا ہے لے آؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے تھے۔ فرمایا كذلك نجزي القوم المجرمين، ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی جو لوگ برائی پر ڈٹ جاتے ہیں، ظلم کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں، شقاوت اور بدبختی کے اندر پختہ ہو جاتے ہیں اور سعادت سے یہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں، اور یہ سعادت سے محروم ہو جانا، نیکی سے محروم ہو جانا یہ بہت بڑی سزا ہے ایک انسان کے لیے، کہ اللہ پاک اس کو نیکی کی توفیق ہی عطا نہ کرے، اللہ پاک اس کو سیدھے راستے کی رہنمائی ہی نہ کرے، اس کی تقدیر کے اندر ہی بدبختی لکھی جائے، تو اس سے بڑا بدنصیب بدبخت انسان کون دنیا میں ہو سکتا ہے۔ اور اس لیے فرمایا، علماء فرماتے ہیں کہ نیکی سے محروم ہو جانا یہ ویسے ہی بہت بڑی اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا سابقہ اقوام کا حال اللہ نے بیان فرمایا کہ نافرمانی کی بنا پر بعض لوگ ہلاک ہوئے اور بعض بھی موت مار کر ختم ہو گئے، اور اب ان میں سے کوئی باقی نہیں رہا۔ اور اب اللہ رب العزت اس اگلی آیت کے
اس اگلی آیت کے اندر موجودہ لوگوں کو حکم دے رہے ہیں کہ فرمایا کہ اے موجودہ وقت کے لوگوں ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں نائب بنایا ہے۔ کیا فرمایا؟ پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں نائب بنایا ہے۔ اب تمہیں اللہ نے موقع دیا ہے، آج سے 100 سال پہلے جو لوگ تھے وہ تو ختم ہو گئے، اب تم ان کے جانشین ہو، ان کی جگہ تمہیں لا کر اللہ تعالیٰ نے آباد کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی جگہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ تم کیسا معاملہ کرتے ہو، کیا انہی کی طرح اعمال کرتے ہو جیسے وہ کر کے چلے گئے، یا تم اچھے اعمال کرتے ہو۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے حکومتوں کے ساتھ معاملہ کیا۔ پہلی حکومتیں جو کر کے چلی گئی، ظلم کیا جنہوں نے، ان کا نام ہے ظلم کی لسٹ کے اندر، اور جو مظلوم بنے ان کا مظلوموں کے اندر نام ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اب اے حکومت والو، حکومت کی باغ ڈور تمہارے ہاتھ کے اندر ہے، اگر تم اچھا کرو گے اللہ پاک بھی تمہارے ساتھ اچھا کرے گا اور تمہیں ضرور اچھے کا صلہ دے گا، اگر تم برا کرو گے اللہ پاک بھی تمہارے ساتھ اچھا نہیں کرے گا اور اس برائی کا صلہ بھی اللہ پاک تمہیں دے گا۔ اس برائی کا صلہ تمہاری اولادوں سے نکلے گا، تمہاری نسلوں سے نکلے گا۔ اس لیے لننظر کیف تعملون کہ اللہ تعالیٰ نے اب زمین میں تمہیں خلیفہ بنایا ہے، تمہیں خلافت دی ہے، اب تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تم کیسے اعمال کرتے ہو، اچھے اعمال کرتے ہو، برے اعمال کرتے ہو، لوگوں کو اچھائی کی طرف لے کر آتے ہو، لوگوں کو برائی کی طرف لے کر آتے ہو، لوگوں کی اچھائی اور برائی کا تم ذریعہ بنتے ہو، کیسا بنتے ہو، اچھائی کا بنتے ہو، برائی کا بنتے ہو۔ لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ کیا تم بھی پہلے لوگوں کا رستہ اختیار کرتے ہو جس طرح وہ ہلاک ہوں گے، ہلاکت کی طرف چلے گے اور وہ ہلاک ہو گئے، کیا تم پہلے ہی لوگوں کا رستہ اختیار کرتے ہو؟ لننظر کا مطلب ہے کہ ہم دیکھنا، تاکہ ہم دیکھیں، لیکن علماء فرماتے ہیں یہاں بظاہر طور پر اس کا ترجمہ ہوگا کیونکہ اللہ رب العزت تو ہمیشہ سے دیکھ رہا ہے اور ہمیں اب تک ہمیشہ سے دیکھ رہا ہے اور ہمیشہ دیکھتا ہی رہے گا۔ لننظر کا مطلب علماء فرماتے ہیں یہاں ہے کہ ظاہر کرنا، اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا۔ پہلے لوگوں نے جیسے کام کیے اللہ پاک نے ان کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا، اور قیامت کے دن جب میدان حشر لگے گا اللہ رب العزت ایک ایک عمل کو سب کے سامنے ظاہر کرے گا اور فرمایا کہ اب تم یہ کچھ کیا، اب تم نے جو کچھ بھی کیا ہے اللہ رب العزت تمہارے اعمال بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے اعمالوں کو بھی اللہ پاک ظاہر کر دے گا، دنیا میں بھی ظاہر کر دے گا۔ بھائی جو بھی ظالم ہوتا ہے نا، چاہے وہ خفیہ طریقے سے ہو یا اعلانیہ طریقے سے، اعلانیہ جو ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، بس یہ بڑا ظالم بندہ ہے اس کے ظلم سے بچو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ خفیہ ہوتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جس طرح بہت سارے فراڈوں میں سے ایک فراڈ ہمارے ہاں ایک چلتا ہے، باہر کے ویزوں کا لالچ دیا جاتا ہے، باہر کی کمپنی ہے، لالچ دیا جاتا ہے، اخبار کے اوپر اشتہار دیا جاتا ہے، بعد میں پتہ لگتا ہے بھائی یہ تو جعلی ہے، لوگوں سے پیسے ہتھیائے جاتے ہیں 2 لاکھ 3 لاکھ کی بنا پر، وہ کوئی بیچارے لوگ بھائی انگلینڈ کے ویزے کا، کینیڈا کے ویزے کا، یورپ کے ویزے کا لالچ دیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں 2-3 لاکھ کے اندر کام بن جائے گا، دے دیتے ہیں بیچارے، کہاں ہم 15-20 لاکھ بھرتے رہیں، تو بعد میں پتہ لگتا ہے وہ فراڈ ہے، پیسے بھی ہتھیائے جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے خفیہ تدبیر کر کے لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا۔ اللہ رب العزت دونوں طرح کے ظالموں کو لوگوں بے نقاب کرتا ہے کہ جو خفیہ ظالم ہیں اللہ پاک ان کو بھی بے نقاب کرے گا، جو اعلانیہ ظالم ہے وہ تو ویسے ہی سب کے سامنے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کوئی دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، کہ دنیا یہ تو دھوکے کا گھر ہے، یہ تو مچھر کا پر ہے۔ اتقوا الدنیا واتقوا النساء، کہ اے لوگو دنیا سے بچتے رہو اور عورتوں کے معاملات سے بچتے رہو۔ 2 چیزیں ارشاد فرمائی۔ فتنہ کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں، ایک دنیا فتنہ ہے اور دوسرا کیا فرمایا؟ عورتیں فتنہ ہے۔ ان اول فتنۃ فی بنی اسرائیل فی النساء، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے فتنہ عورتوں ہی کی وجہ سے پیدا ہوا کہ عورتوں کے حقوق ادا کرو، ان کو فحاشی کے رستے پر مت ڈالو۔ آج کل عورتوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، حقوق نسواں کی بات کی جاتی ہے۔ بھائی اسلام نے جو عورتوں کو حقوق دیے ہیں وہ کسی مذہب کے اندر نہیں۔ لوگ زور بھی لگا لیں، جب مردوں نے آواز اٹھائی کہ بھائی عورتوں کو پورے حقوق دیے جائیں، اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اپنے حقوق دینے کی باری آئی، جب خود حقوق دینے شروع کر دیے، کیا کیا کہ عورتوں کو فحاشی کے رستے پر ڈال دیا۔ جہاں بھی ہم دیکھ لیں اگر چھوٹی سے 10 روپے کی کوئی چیز ہے اس کا بھی اشتہار ہوتا ہے، وہاں بھی عورت کی تصویر لگا دی جاتی ہے۔ کیا ہو رہا ہے جی؟ عورتوں کو آگے کرو، عورتوں کو پروموٹ کرو، عورتوں کو مردوں کے برابر لاؤ۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ میری مرضی کے نام پر چند عورتیں اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر نکل آئی۔ کیوں؟ پیچھے بات چل رہی تھی، ان کو پیچھے سے تھوڑی مدد ملی کہ وہ لوگ مرد ہمارے ساتھ ہیں، بھائی گورنمنٹ کے بندے ہمارے ساتھ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں عورتوں کو پروموٹ کرو، ان کے حقوق دو، اسلام ان پر ظلم کرتا ہے، عورتوں کو بند کرتا ہے۔ بھائی اسلام نے جتنی
جتنی عورت کو عزت دی ہے کسی مذہب نے عزت نہیں دی. اسلام تو عورت کو بادشاہ کی طرح رکھتا ہے. ایک عورت گھر کے اندر ہے, مرد کے ذمے ہے تو کما کر لے کر آ, تو اس کی ساری ضرورتیں پوری کرے. عورت بادشاہ کی طرح, ملکہ کی طرح گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, مرد کے ذمے ہے اس کی ساری ضروریات کو پورا کرے. اس لیے ایک مثال دیتے ہیں سیانے, کہتے ہیں جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے. کوئی سونا اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات ہو, اس کو کوئی ایسے سرعام گھر کے اندر نہیں رکھتا. اس کو جتنا محفوظ کیا جاتا ہے, جتنا ذہن جاتا ہے اتنا ہی اس کو محفوظ کیا جاتا ہے. اس کو اندر چھپا کر رکھے تاکہ کسی کی رسائی نہ ہو, کوئی وہاں تک پہنچ نہ سکے. اس لیے اسلام کہتا ہے کہ عورت یہ چھپانے کی چیز ہے, یہ عورت بڑی قیمتی چیز ہے. اگر عورت کی تربیت ہوگی تو سارے گھرانے کی تربیت ہوگی. اگر عورت کی تربیت نہیں ہوگی, وہ برائی کے راستے پر چلے گی تو سارا ہی معاشرہ گندا ہوگا, سارا معاشرہ برائی کے راستے پر چلے گا. ابھی کل کی مثال آپ دیکھ لیجئے. کل کی مثال لاہور کی ایک ہے. میرا جسم میری مرضی کے نام پر جو لڑکیوں کو آزادی ملی ہے, شاید ہی پہلی تاریخ میں کبھی ملی ہو. اور افسوس یہ ہوتا ہے اسلام کے نام پر بننے والے ملک کے اندر یہ حالات ہو رہے ہیں. یونیورسٹیز کے اندر اور کالجز کے اندر عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں, بلکہ جس عورت کو بھی سمجھایا جائے وہ آگے سے کیا جواب دیتی ہے, میرا جسم میری مرضی, میں کیا کروں. کل ایک لڑکی کی ابارشن, کسی لڑکے کے ساتھ اس نے زنا کیا, اس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو گئی. وہ ابارشن والی گولیاں ہیں وہ کھائیں یا رکھی کیا کرتے ہیں ان کو, تو اس کے ذریعے اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب یہ نتیجہ کیا ہے, میرا جسم میری مرضی. برے کام کا ہمیشہ برا ہی نتیجہ نکلتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں ہمارے سامنے یورپ کی مثالیں ہیں. یورپ نے جب عورت کو آگے کیا, اب وہاں کا معاشرہ بالکل گندا ہو گیا, وہاں کوئی ترتیب نہیں, وہاں خاندانی نظام ہی تباہ ہو گیا. اگر خاندانی نظام ہے تو پاکستان انڈیا کے اندر ہے جہاں لوگ اسلام کے اوپر چلنے والے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اسلام نے جہاں تک عورت کا مقام رکھا ہم وہاں تک اس کو رکھیں. شریعت نے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر رکھی ہے. کیونکہ اس کی وجہ شریعت یہ بتاتی ہے کہ عورت ناقصات العقل ہوتی ہے, یہ جلدی تھریڈ ہو جاتی ہے, جلدی پریشان ہو جاتی ہے. کوئی آدمی تھوڑا سا اونچی بولے سہم جاتی ہے, نیچے آ جاتی ہے, اس کو دبانا آسان ہے. اور شریعت نے دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ عورت بھول جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر دو عورتوں کے برابر, لیکن شریعت کا ایک اور فیصلہ یہ ہے کہ فوجداری نظام کے اندر عورت کی گواہی قبول نہیں کی جاتی. عام معاملات کے اندر دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے, یہ اسلام نے. تو اس لیے میرے محترم بھائیو, اگر ہم شریعت کے مطابق جتنا چلیں گے اللہ رب العزت اتنا ہمیں فائدہ دے گا. شریعت سے ہٹ کر اگر ہم نے خود کوئی قانون لاگو کیے اس کا ہمیں نقصان ہی نقصان ہے. ثم تكون علیہم ثم تكون حسرۃ یوم القیامت, پھر یہ چیزیں قیامت کے دن ہمارے لیے حسرت کا باعث ہوں گی. انسان افسوس کرے گا کاش یہ ذمہ داری میں نہ اٹھاتا, کاش میں دین کے اوپر پورا چلتا, غلط راستے کے اوپر نہ چلتا, لوگوں کو غلط راستے کے اوپر نہ ڈالتا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کے اوپر چلنے کا جو حکم دیا ہے یہ ہمارے لیے ترقی ہے. شریعت نے جو قوانین ہمارے لیے مقرر کیے یہ ہمارے لیے ترقی ہے. اگر ہم اس کے اوپر چلیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت پوری دنیا کے اندر ہمیں غالب کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین وعلی صحبۃ المصطفین والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. یا اللہ جتنی فتنے کی چیزیں حدیث کے پاک میں قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہیں, یا اللہ تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ